حج صرف فریضہ انجام نہیں دینا ہے بلکہ دل کو بھی اس سے جوڑ لینا ہے کہ ہم اپنے سفر میں روحانیت کیسے لا سکتے ہیں۔ ان کے صرف سفر میں حج نہیں ہوتا، نہ ان کے صرف نام کے ساتھ حاجی لگتا ہے بلکہ ان کے کردار میں بھی حج آ جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم جویریہ کمال، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں جی مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے چینل پر میں نے حج سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے تاکہ جتنے لوگ بھی 2025 میں یا آگے انشاءاللہ حج کریں ان کے لیے یہ تمام ویڈیوز بہت بہترین ثابت ہو سکیں اور ان کے سفر کو آسان کر سکیں، اور میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اگر آپ بھی 2025 کا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آگے ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس سیریز کو مکمل طور پر دیکھنا ہے، کیونکہ اس سیریز میں ہر حوالے سے حج کے سفر کو آسان کرنے کے لیے یا کس طریقے سے بہتر ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں۔ آپ کے جان پہچان میں کوئی بھی حج پر جا رہے ہیں، آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان تک بھی آپ نے ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی فالو کر لیجیے گا، کیونکہ میں مکہ مدینہ اور عمرہ حج سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن آپ کو دیتی رہتی۔ آج کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے سفر میں روحانیت کیسے لا سکتے ہیں، یعنی کہ حج کا سفر تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم روحانیت کس طریقے سے لا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی حج کے دنوں میں غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں سے نور برس رہا ہوتا ہے، اور ان کے صرف سفر میں حج نہیں ہوتا، نہ ان کے صرف نام کے ساتھ حاجی لگتا ہے بلکہ ان کے کردار میں بھی حج آ جاتا ہے۔ تو یقیناً جب آپ روحانیت سے اور ادب کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ اس کے فیوز و برکات بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ حج صرف فریضہ انجام نہیں دینا ہے بلکہ دل کو بھی اس سے جوڑ لینا ہے۔ تو 7 ایسے مشورے جو میں آپ کو دینے والی ہوں۔ سب سے پہلا تو ہے کہ آپ نے نیت کو بار بار خالص کرنا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم وضو بار بار کرتے ہیں، وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، وضو کی شرائط ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس طریقے سے خلوص کی اور نیت کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ہم جیسا ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ہم کسی سے ناراضگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہم وہ ناراضگی کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم اچھائیاں بھی سوچتے ہیں، پھر ہم کبھی اچھائیاں بھی سوچتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ غور کرتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ناراضگی تھی ہماری وہ اتنی زیادہ کوئی ضروری بھی نہیں تھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب آپ نیت ہے نا وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جانے سے مراد آپ ابھی دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اتنا زیادہ گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں کہ آپ کی ایک نیت بھی جڑ گئی، آپ کا ایک خلوص سے بھی مانگ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے آپ کا دل دماغ دنیاوی باتوں میں، دنیاوی چیزوں میں چلا جائے، اور اس کے بعد آپ صرف عبادت کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے ٹھیک ہے۔ تو بار بار جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اپنی نیت کو بھی خالص کریں، اور اپنے کوشش کریں کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اتنی کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں، اتنی کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ۔ ہر عمل سے پہلے حج کے 5 دنوں میں یا حج کے پورے سفر میں ہر عمل سے پہلے ایک دعا لازمی کرے کہ یا اللہ تیرا حکم مان رہا ہوں، بس تیرا قرب چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ دعاؤں کی فہرست لازمی بنائے۔ اچھا جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ہوم ورک کرتے ہیں نا، جیسے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہو، کام کرتے کرتے ہمیں کچھ یاد آیا کہ بھئی یہ چیز بھی ہم نے پیکنگ میں رکھنی ہے یا یہ چیز بھی رکھنی ہے، لیکن بعد میں ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا سوچتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے، اگر آپ کے پاس فون ہے اس وقت آپ فون میں لکھ لیں، نوٹ پیڈ پر، اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے آپ اس کے اوپر لکھ لیں ٹھیک ہے۔ تو لازمی دعاؤں کی فہرست بنائیں۔ اچھا دیکھیں اللہ پاک بے شک جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے ہے، لیکن اس نے دعا کا ذریعہ جب ہمیں دیا ہے تو یقیناً اسے اچھا لگے گا کہ ہم اس سے مانگیں گے۔ مانگنے میں ایک بات آپ کو لازمی کہوں گی، یہ مت سوچئے کہ آپ نے حج کے دنوں میں بس آخرت ہی مانگنی ہے۔ دیکھیں ہم نے دنیا بھی اللہ سے ہی مانگی۔ آپ کی دنیا میں آپ کی لائف میں کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، خواہش ہے، کچھ بھی ہے، آپ اللہ سے مانگیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے ہماری ماں ہوتی ہے، ہماری ماں کہا اللہ پاک نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے شبیہ دی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے برابر یعنی کہ بتایا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں ماں وہ رشتہ ہے جس کو چنا اللہ نے اپنی محبت بتانے کے لیے۔ ہماری ماں وہ ہے جو یقیناً ہمارے دلوں کا حال جانتی ہے، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگے گا کہ اگر ہم اس سے
وہ چیز مانگیں گے، ٹھیک ہے، وہ اختیار ہم نے اسے دیا ہے، تو یقیناً ہم اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی چیز ہوتی ہے دنیاوی ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہم دنیا میں کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو آپ اللہ پاک کے آگے وہ خواہشات رکھیں۔ اور ایک میں ہر ویڈیو میں زیادہ تر دعا کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک بات کہتی ہوں کہ جیسے ہم حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی ہم سے ملنے آ رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنی دعا کا کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے نام لینے کا نہیں کہتا کہ آپ کو کہہ رہا ہے، وہ اس لیے نام لینے کا کہتا ہے کہ آپ ایسے مقدس مقامات پر آ رہے ہیں، تو آپ نے لازمی اس کو امانت سمجھنا ہے، اور اپنے جیسے ہم کسی سے ملنے گئے ہیں، کوئی ہم سے ملنے آ رہا ہے، موبائل فون تو ہم مطلب رکھتے ہی نہیں ہے نا، اب ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، آپ نے نوٹ پیڈ پہ اس کے اوپر نام لکھ لینا ہے سارے، ٹھیک ہے، لیکن میں پریفر کرتی ہوں اس طریقے کی ڈائریز، ٹھیک ہے، بہت ساری دعائیں اس میں بہت خاص لکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ میں دکھا نہیں سکتی، کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر، بہت ساری بہت سارے فالوورز انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کامنٹ میں کرتے ہیں، میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں، پہلے میرے پاس دوسری ڈائری تھی، ابھی میں نے یہ ڈائری لی ہے جو اس کا سائز بہت اچھا ہے، تو میں اپنے چھوٹے بیگ میں بھی رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے کی کوئی ڈائری لے لینی ہے، اپنی دعائیں لکھیں، اپنی حاجات لکھیں اللہ کے آگے، وہ ہر چیز جو آپ دنیا میں چاہتے ہیں، وہ ہر چیز جو آپ آخرت میں چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، اور میرا تو یہ لازمی جو ہے وہ ایک میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ان رشتہ دار اور ہر ان جان پہچان والوں کے لیے بھی دعا کروں جنہوں نے مجھے شاید کبھی دعا کے لیے نہیں کہا، جن سے شاید کافی ٹائم ملاقات بھی نہیں ہوتی، لیکن میں لازمی نام لے کر دعا کرتی ہوں۔ تو لازمی آپ نے اپنے ان رشتہ داروں کے لیے، ان جان پہچان والوں کے لیے جو آپ کو دعا کا کہتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں دعا کا کہتے بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں چاہتے، لیکن میں نے کچھ ٹائم سے جب سے یہ عادت اپنائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ دعائیں چاہے میرے حق میں قبول نہیں ہو رہی جو میں چاہتی ہوں، لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ کو صبر، سکون اور بہت ساری ایسی چیزیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ جو لوگ ہمیں دعا کا کہتے ہیں وہ شاید ہم پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ تو ہمارے الفاظ نہ ہمارے دل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پاک سے ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفاظی دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ جب ان کے لیے دعا کریں گے، یقین مانیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو سکون بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ جو خواہشات رکھتے ہیں وہ بھی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ضرور پوری ہوگی۔ اچھا، کوشش کریں کہ پورے حج کے سفر میں، ٹھیک ہے، کوئی ایک مخصوص وقت، چاہے وہ تہجد کا ہو، عصر کے بعد کا ہو، کہا جاتا ہے عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت تو خیر کیا ہی کہنے، تو تہجد کے وقت ایک مخصوص وقت وہ بنا لیں، جیسے آپ حج پر ہیں، آپ عزیزیہ میں اپنی بلڈنگ پر ہیں، آپ مدینہ میں ہوٹل میں ہیں، آپ یہاں پہ ہیں، آپ حج کے مقامات پہ ہیں، ٹھیک ہے، تہجد کے وقت آپ چاہے 5 منٹ نکالیں، لیکن وہ 5 منٹ ایسے نکالیں کہ آپ اتنے دل سے اللہ پاک سے مانگیں انشاءاللہ۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ حج کا ایک سفر کرنے ہیں، اگر آپ کے پاس 40 دن ہے، آپ کے پاس 30 دن ہے، 25 دن ہے، 15 دن ہے، جتنے بھی دن ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک حج کے سفر پر آئے نا، تو آپ کا ایک کنیکشن جو ہے وہ بن جائے گا انشاءاللہ، اور تنہائی میں تھوڑی دیر اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے لازمی دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حج کے ہر رکن کی حقیقت پر غور کریں، ٹھیک ہے، دیکھیں حج ہم کر رہے ہیں، اب جیسے کوئی چیز ہے کہ میرے پاس یہ بوٹل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے میں نے زمزم بھرا ہوا ہے، صحیح ہے، اب یہ زمزم تو ہے، لیکن اب میں اس کو صرف یہ دکھنے میں یہ کیا ہے، دکھنے میں تو یہ پانی جیسا ہے، لیکن اگر میں اس کی حقیقت پر غور کروں گی نا، تو اس کو پیتے ہوئے میرے اندر جو نیت خلوص بھرے گی، جو میں سوچوں گی کہ یار میں اس کو پی کر جو دعائیں مانگوں گی قبول ہوگی، میں اس کو پی کر شفا مانگوں گی انشاءاللہ تو ملے گی، میں اس کو کعبے کی جانب منہ کر کر پیوں گی، میں اس کو کھڑے ہو کر پیوں گی، اس کے کچھ آداب ہیں، وہ سب مجھے یاد آنے لگے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسے ہی یہ بوٹل کہیں پڑی بھی ہے اور بس میں نے ایسے ہی اٹھائی، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ زمزم ہے، تو میں نارمل اس کو پانی کی طرح پی لوں گی۔ تو آپ ہر رکن کی حقیقت پر غور کریں، اللہ پاک نے کیوں آپ کو جو ہے یہ جو پورا حج ہے، اس کا پروسیس ہے، یہ کیوں ہے، اس کے کیا ارکان ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہر ارکان کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ جب آپ حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں تو یقیناً آپ اس چیز کو بہت خلوص کے ساتھ کر پاتے ہیں۔ طواف صرف چکر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے عشق کا طواف، صحیح صرف دوڑ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ ایک
امید ہے. قربانی صرف جانور کاٹنا نہیں ہے بلکہ اپنی انا کو کاٹنا ہے. ہر رکن کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لازمی جب آپ اس طریقے کی جگہ پر آ رہے ہیں تو جب آپ بیگ پیک کر رہے ہیں, نئے کپڑے لے رہے ہیں, نئی چیزیں لے رہے ہیں, اس سے پہلے اس چیز پر بھی غور کریں کہ یہ حج کیوں ہے اور اس کے ارکان کی کیا حقیقت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس پر لازمی غور کریں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جیسی امید رکھتے ہیں نا ہمیں ویسا ہی ملتا ہے. تو عمرہ ہو یا حج ہو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں ایک تو سب سے پہلے تو آپ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے, ہم ہر انسان ہی خطا کے پتلے ہیں, تو کوشش کریں کہ جب آپ عمرہ پر ہو, حج پر ہو, آپ اس عادت کو چھوڑنے کی ایسے نہ کریں کہ میں آج ہی چھوڑ رہا ہوں. میں یہ مطلب ایک آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے ٹپ دے رہی ہوں. ہر دعا کے وقت دعا کریں کہ یا اللہ میری جو عادت و اطوار تجھے پسند نہیں ہے اس میرے دل میں وہ نیت اور وہ خلوص ڈال کہ میں اس عادت کو تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی عادت ہیں, کچھ ہر انسان میں ہوتی ہیں, تو اس طریقے سے جب آپ ہر دعا کے بعد کریں گے تو یقیناً جب انشاءاللہ آپ حج کریں گے, ہو سکتا ہے پورے سفر میں آپ 2 عادات ایسی چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہو سکتا ہے 2 گناہ کوئی ایسے چھوڑ دیں جو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کن کا ذریعہ نہ بن رہی ہو. اس طریقے سے اپنے اندر تھوڑی تھوڑی چینجز لے کر آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی جج نہ کریں. میں یہاں پہ عمرہ حج کے سفر پہ بہت دیکھتی ہوں لوگوں نے عبادت کو ایک کمپٹیشن بنا دیا ہے. لوگ جب شیئرنگ پہ جاتے ہیں ہوٹل میں دوبارہ جمع ہوتے ہیں, بھائی تم نے کتنے طواف کیے, تم نے کتنا کیا, ارے آپ چھوڑیں. اللہ پاک نے اگر آپ پورے سفر میں ایک طواف کریں گے لیکن یقین کریں آپ ایسے دل سے کریں گے کہ وہ قبول کر لیا جائے گا, تو سارے سفر میں آپ جتنے طواف کریں بوجھل قدم سے اور بوجھل دل سے عبادت کبھی بھی نہ کریں. اللہ پاک آپ کی نیت جانتا ہے, آپ کا دل جانتا ہے. وہ صرف آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا, وہ کوالٹی دیکھتا ہے, آپ کتنے دل سے اسے مانگ رہے ہیں. تو اس پر لازمی کام کیجیے. اچھا, حج ہو, عمرہ ہو یا ویسے بھی ہماری صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے. حج پر عمرے پر بھی کیا ہوتا ہے, جب ہم شیئرنگ پر آتے ہیں یا آس پاس ہمارے فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے دوستیاں کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں, لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے گوسپس کرنا شروع کر دی, یہ ہے, یہ ہے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر تنقید زیادہ کرتے ہیں, مطلب ان کی گیدرنگ کا اصل مقصد ہی کیا ہوتا ہے, اس کی برائی اس کی برائی. یہ میں عمرہ حج پہ بہت دیکھتی ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, میں ابھی کچھ دن پہلے کی بات بتاؤں کہ میری آنٹی کو جو ہے نا وہ ایک آنٹی ملی, تو ہم دونوں جا رہے تھے, میں اور میری آنٹی, تو ہم دونوں جا رہے تھے, تو ان کو ایک آنٹی ملی, تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات چل رہی تھی ان سے کوئی ادب پر اور اس پر, تو ایک دم سے وہ کسی لیڈی کی برائی کرنی شروع کر دی انہوں نے کہ نا اس طریقے سے وہ ایسے کر رہی تھی اور نہ میں نے اس کو دیکھا وہ ایسے کر رہی تھی. اللہ, میں تو اتنا حیران ہوئی. آپ یہ دیکھیں وہ کر رہی تھی, وہ غلط کر رہی ہوں, آپ ان کی برائی کر کے کون سا اچھا عمل کر رہے ہیں, آپ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کون سا اچھا عمل کر رہے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ فوکس کریں اپنے اوپر, اپنی دعاؤں پر, اپنے گناہوں پر, کسی کو جج نہ کریں, ٹھیک ہے. لازمی اس پر پلیز 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 میں کہوں گی کہ عمرہ حج کے سفر میں اس پر لازمی کام کریں کہ دوسروں کی برائیاں نہ کریں. لوگ یہاں پہ ایک کمپٹیشن لیا ہوا ہے, ایک کیا کہنا چاہیے کہ صحبت, جو جس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, فلاں نے اتنی عبادت کی, فلاں نے اتنی عبادت کی. تو پلیز ایسا نہ کریں, نیک صحبت بنائیں, ایسی صحبت بنائیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا چیلنج, جیسے ہم کبھی کبھی ہم فرینڈس جو ہے نا, میں اور میری فرینڈس سرکل میں ہم کبھی کرتے تھے کہ یار ہم جو ہے نا وہ ڈائٹ چیلنج کریں گے, ہم جو ہے 1 منتھ نو شوگر چیلنج کرتے ہیں. اس طرح ہم اکثر کیا کرتے ہیں. صحیح ہے, دیکھیں ایک اچھے چیلنج, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یار تم اور میں اب سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, کوشش کر سکتے ہیں. اچھے چیلنج لیں, لیکن کمپٹیشن اور اس کے اندر پھر جب آپ اس سے اوپر ہوں یا وہ آپ سے اوپر ہوں, تو یہ برتر جو اوپر ہے وہ اپنے آپ کو برتر جان رہا ہے, تو یقین کریں ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے ضروری اور آخری چیز, حج ہو عمرہ ہو, اس کو سمجھیں کہ یہ لمحات آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ حج صرف جسمانی مشقت کا نام نہیں ہے, بلکہ حج جو ہے وہ دلوں کی تربیت کا سفر ہے. یعنی کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے چینجز لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے. حج کے 5 دنوں میں اپنے آپ کو کچھ چیزیں اپنے اندر کوشش کریں, صبر سے کام لیں, صبر صبر صبر.
آپ حج پر آ رہے ہیں لڑائی سے گریز کریں, صبر کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ حج پر جانے والے ہیں, جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, لازمی آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے لیے کیا چیز ایسی ہے جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں, یا پچھلی بار آپ نے کبھی حج کیا تو کیا دعا ایسی تھی جو آپ کی قبول ہوئی, کیا چیز ایسی تھی جو آپ نے اپنے حج کے سفر سے سیکھی یا اپنے اندر چینج کی. لازمی جو ہے مجھے بتائیے گا, اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی کرتے ہیں تو سب کامنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی و مالی استطاعت کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کریں انشاءاللہ جی. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے, میری فیملی, اسپیشلی میرے پیرنٹس کو آپ نے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو کبھی بھی اپنے عمرہ یا حج کے سفر پر میری ایک ٹپ بھی ایک لمحے کے لیے بھی آسانی کر گئی ہو تو آپ نے لازمی نام لے کر میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے. اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. حج سیریز پوری دیکھیے گا. اگر آپ صرف یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پرانی ویڈیو اور آنے والی ویڈیوز بھی جا کر لازمی دیکھیے گا. اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.